جب اس دل میں اس کے مالک کے بجائے کوئی کرایہ دار آ کے رہنے لگ جائے تو وہ اس کا خیال نہیں رکھتا، اس حجرے میں پڑی چیزوں کو ترتیب سے نہیں رکھتا، اس کی مرمت نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے میں اس میں چند دن کا مہمان ہوں، جیسے ہی مجھے اس سے بہتر جگہ ملے گی میں وہاں منتقل ہو جاؤں گا۔ لیکن پتر جو مالک ہوتا ہے نا، وہ مکان کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے جتنا بوسیدہ، جتنا ٹوٹا پھوٹا کیوں نہ ہو، وہ اس میں رکھی تمام چیزوں کو نہایت سلیقے کے ساتھ رکھتا ہے، اس کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرتا ہے۔ اور پتر یہ بس اسی سونے رب کی شان ہے جو ٹوٹے دلوں میں رہتا بھی ہے اور اسے جوڑتا بھی ہے۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں، ہاں بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا، اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے، تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے، ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان وہ کر ہی دے گا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر کے اندر ایک درخت پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا، چڑیا انسان، اور اس کے منہ میں جو تھوڑی سی مٹی ہے وہ اس کے سارے گناہ ہیں۔ اگر یہ اپنا منہ کھول کر مٹی یعنی گناہ پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ کر لے اور میں معاف نہ کروں؟ میں نے زندگی کو ایک دعا سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے، میں نے نصیبوں کو پل بھر میں بدلتے دیکھا ہے، میں نے صبح کے تخت نشینوں کو شام کو مجرم ٹھہرے دیکھا ہے، میں نے برسوں پرانی دعاؤں کو قبول ہوتے دیکھا ہے، میں نے فقیروں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہے، میں نے دولت مندوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے، میں نے چاند کو غروب اور سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے، میں نے دن کو رات میں تبدیل ہوتے دیکھا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے یہ سب کس کے اختیار میں؟ انسان کے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم تو ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے ایک کن پر تمام دنیا محتاج ہے، کہ اس کے ایک کن پر ساری دعائیں ٹھہری ہیں، جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، وہ آپ کے اور میرے معاملات کو بھی سیدھا کر سکتا ہے۔ یہ آنسو جو رات کی تاریکی میں بہے یہ دن کے اجالے میں خوشی کی نوید سنا سکتے ہیں۔ صبر تو کرو، توکل تو رکھو، ایک کن کی تو بات ہے، وہ سب جانتا ہے، جو چیز تم سے لی گئی اس سے بہتر عطا کی جائے گی، بس صبر کرو، دعا کرو، ایک کن پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ، ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک سے گزرنے لگیں، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچوں کے گرداب کو جھٹک دو، اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو، اس ایک ذات کے بھروسے، وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پہ بھروسہ کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو، جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کے، یہی صرف لائن، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔
ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں پہ رونا چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، خود کو سنبھال لیتے ہیں اور آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمت والا ہے، لیکن کوئی بھی اس ہمت کے پیچھے کی کہانی نہیں پوچھتا کہ یہ ہمت کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ کسی کو بھی اس ہمت کے پیچھے چھپے درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبر سے پہلے کے آنسو کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ ان کی نظر کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی۔ ہر نظر آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں جا سکتی، ہر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دیکھتے ہیں تو صرف وہی جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ کمزوری انسان کو وقتی توڑ دیتی ہے، لیکن مقرر وقت یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے۔ ناشکری کی بجائے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس آپ انتظار کیجیے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے زندگی بس وہی تک ہے جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، اور جو نہ ملے تو زندگی ختم۔ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئے۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا اللہ سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتے، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتے، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتے، کبھی صبر کے لیے دعا مانگتے۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتے تھے۔ اللہ مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی، وہ سب کچھ جو تم دعاؤں سے اللہ سے مانگتے تھے۔ ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے تمہیں کتنی بہترین چیز سے نواز دیا، اور وہ چیز خود اللہ کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو تم کسی اور کے لیے کرتے، اللہ نے تمہیں اس سجدے سے اپنا بنا لیا۔ صبر مل گیا، ان تنہا راتوں کے بدلے بہے گئے آنسوؤں کا سیلا مل گیا۔ تہجد کے سجدے میں رو رو کر اس نے تمہیں سکون دے دیا۔ ہاں، پر تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھا ہی نہیں۔ اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں سے تمہیں نواز دیا جو شاید کبھی تم نے گمان نہیں کیا تھا۔ جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا، جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا۔ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، یہ سب تمہارا خود کا گرہ بنایا ہوا یقین ہے۔ اللہ سے زیادہ تم نے کسی اور کو دی ہیں، پر اس پہ اللہ کو الزام ٹھہرانا کیسا؟ تمہیں پتا تھا اس سفر میں پاؤں نہیں، اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیے گئے وعدوں میں اکثر دل بہکایا کرتے ہیں۔ تو پھر ان سب سے اللہ سے شکوہ کیسا؟ سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے اللہ تمہارے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ وہاں تمہیں ایسے سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب نہ آیا ہو۔